تو اسے پتا چلا کہ فلاں بستی میں اللہ کے کچھ محبوب رہتے ہیں، اس بستی کی طرف جائیں اور وہاں جا کر ان محبوبوں کے ہاتھ پہ توبہ کریں، ان کے صدقے میں اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ اس کو خبر ملی تو اب اپنے گھر سے توبہ کا ارادہ کر کے نکلا، چند ہی قدم چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے، وہ بستی کا ذکر قریۃ الصالحہ، نیک لوگوں کی بستی کے نام سے ذکر کیا گیا، اللہ والوں کی بستی، صالحین کی بستی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ شخص گھر سے چند ہی قدم چلا، انتقال ہو گیا۔ اب اس کو لے جانے کے لیے وہ فرشتے آئے جو گنہگار کو لے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی آئے جو نیکوکار کو لے جاتے ہیں۔ دونوں فرشتے آ کے بولے ہم اس کو لے جائیں گے، انہوں بولے ہم لے جائیں گے، انہوں بولے ہم لے جائیں گے، انہوں بولے ہم لے جائیں گے۔ ٹینشن چلی۔ تو بولے چلو رب سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کون لینا چاہیے۔ تو جا کے پوچھے تو پروردگار پوچھا گنہگار کو لینے والے فرشتوں تم کیوں لینا چاہتے؟ بولے اللہ 100 قتل کرا۔ جو نیکوکار کو لیتے ہیں ان سے پوچھا اے فرشتوں تم کیوں لینا چاہتے ہو؟ بولے مولا کچھ بھی تھا ہوں گا، توبہ کی نیت سے تیرے ولیوں کے شہر کی طرف جانے کو نکلا تھا۔ سبحان اللہ، تیرے ولیوں کے شہر کی طرف جانے نکلا تھا، اس بستی کی طرف جا رہا تھا جو تیرے محبوب رہتے، اور مولا توبہ کی نیت سے نکلا تھا، اور مولا تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں اچھی بات یہ کام کرو، جا کے اس کی میت سے اس کے گھر کا رقبہ ناپو، اگر وہ اپنے گھر کے قریب رہا تو اے گناہگار کو لینے والے فرشتوں تم لے لینا، اگر وہ میرے محبوبوں کے قریب رہا اے نیکوکار کو لینے والے فرشتوں تم لے لینا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا، وہ بستی تو بہت دور ہے، قریب میں ہی مر گیا گھر کے، مگر جب فرشتے اتر رہے تھے تو رب کو گوارا نہ ہوا، کچھ بھی تھا ہوں گا میرے محبوبوں کی طرف تو جا رہا تھا۔ رب نے کیا کیا؟ وہ زمین کو سکڑ دیا، محبوبوں والی زمین کو سکڑ دیا، گھر والی زمین کو طویل کر دیا۔ آکے فرشتے ناپ رہے ہیں تو ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ یہ گھر والا رقبہ بڑا ہو گیا، محبوبہ والا رقبہ چھوٹا ہو گیا، گناہگاروں کو لینے والے فرشتے چھوڑ دیے، نیکوکاروں کو لے جانے والے فرشتے لے کر چلے۔ اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے جو محبوبوں سے محبت کرتے ہیں۔ بس آخری بات، موڈ میں تو ہے نا آپ لوگ؟ میں چپ بول رہا ہوں، آخری بلکہ بہت سنا تو ابھی ٹھہرو تم۔ نہیں آخری ٹینشن نہ کھولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک ہے، قرآن پاک۔ ارے ماشاءاللہ 3 بجنے آ رہے یار، شرافت ہے اسی میں کہ ختم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت اسی میں ہے کہ فجر کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب سنو، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کل جا کے بازو والوں کو پکڑ کے سنانا، ارے آؤ یار اجمیر میں کیا ملتا ہے دیکھو بول کے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن پاک کے اندر ایک سورہ ہے، ایک سورہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا ہے بولیے؟ سورہ کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بنایا غار کے نام سے، غار کے نام سے سورہ۔ بڑے پریشان ہوئے لوگ، بڑے یہ کیا ہے یار قرآن غاروں کے نام سے سورت، غار کے نام سے سورت، پہاڑوں کے بیچ میں جو غار بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کے نام سے سورت۔ تو مگر جب جا کے لوگوں نے اس کا ڈیپ میں مطالعہ کیا تو پتا چلا وہ غار کا تعلق۔ ارے بھائی آپ لوگ بس کر دوں کیا؟ نہیں یہ بیچ بیچ میں لوگ جا رہے تو بولا میں اچھا یہ بھی ہے، نہیں بیچ میں لگا ہوا۔ چلو انٹرول۔
تقریر میں انٹرول کرنا چاہیے نقشبندی صاحب کی. کیا کریں یار، آج ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جن کا صدقہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. نہیں، آج ہم لٹانے نہیں آئے، لوٹنے آئے ہیں. آپ سن کے لوٹ رہے ہیں، میں سنا کے لوٹ رہا ہوں. اللہ کی قسم آج کے جلسے کی نگرانی کوئی پیر صاحب مولوی صاحب نہیں، میرے غریب نواز کر رہے ہیں. میں جیسے تم کو سنا رہا ہوں اور تم مجھے جیسے سن رہے ہو، اللہ کی قسم میرے غریب نواز بھی ویسے ہی ہم کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ایمان. غریب نواز نگرانی کر رہے ہیں آج. سبحان اللہ. تو اب سورہ کہف، غار والی سورت، جب اس کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ یہ وہ غار ہے جس میں اللہ کے کچھ ولی، کچھ محبوب آ کر آرام کرنے لگے. بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے آ کے اس غار میں رہ گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے شر سے، اس کے ظلم سے ہم کو بچا لے. تو اللہ نے ان کے چھپنے کا، ان کے بچنے کا ایسا انتظام کیا کہ اس غار پر اللہ رب العزت نے ایک پتھر کا انتظام کیا اور پھر 309 سال تک وہ اصحاب کہف اسی غار میں سوتے رہے. کتنے سال تک؟ 309 سال تک سوتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے سورج کے گردش کرنے کا رستہ بدل دیا. ان کے اوپر سے جانے کا حکم اللہ نے کہا مت جا، بازو سے جا. گردش بدل گئی سورج کی، روش بدل گئی سورج کی. کیوں؟ کیونکہ کہیں ان کے اوپر روشنی پڑیں گی تو وہ بیدار ہو جائیں گے. وہ میرے محبوب ہے، سونے دو. 309 سال اللہ ان کو سلا کے رکھا. جب وہ نیند سے اٹھ کے باہر آئے، بیدار ہوئے، جب بازار گئے کچھ کھانے کے لیے خریدیں گے تو دیکھ رہے پوری دنیا بدلی ہوئی ہے. حالات بدل گئے، ایک نہیں 5 بادشاہ بدل گئے. وہ پریشان ہوئے آئے. الغرض وہ پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں، اصل بات سنانا. قرآن پاک میں اللہ نے جب ان کا ذکر کیا تو کیسے کیا؟ دیکھیے، فرماتا ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وہ جب آ رہے تھے غار کی طرف تو ان کے پیچھے پیچھے ان کا ایک کتا آ گیا. کتے کو تو معلوم ہے نا، بولو نا. ہاں، کتا. سبحان اللہ. تو وہ کتا ان کے ساتھ آیا. اللہ کہہ رہا ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. قرآن کے الفاظ. پھر آگے فرماتا ہے وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا. پھر کہتا ہے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. 4 مرتبہ کتے کا ذکر آیا سورہ کہف میں. 4 مرتبہ. کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. جب چوتھی مرتبہ ذکر آیا تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے جسم کو پسار کے بیٹھا ہوا تھا.